اللہ تعالیٰ ہیں جو درد مندوں کے درد دور کرتا ہے، غم زدوں کا راحت رساں ہے، ہر اکیلے کا ساتھی ہے، ہر اکیلے کا ہمدم۔ اللہ اتنا قریب جو کہیں دور نہیں، اور اللہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں۔ وہ ذات میں بھی یکتا، صفات میں بھی یکتا، وہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، وہ کرنے میں کسی کا محتاج فرمائے۔ چھوٹے بچے کو رزق دینے والا، اور ٹوٹی ہڈی کے جوڑ دینے والا، اور پیاسوں کی پیاس بجھانے والا، اور بھوکوں کے پیٹ بھرنے والا، اور ننگوں کو کپڑا پہنانے والا، اور مسافر کو ٹھکانہ دینے والا، اور مجبوروں کے پکار سننے والا، ہر اس لیے فرمائی یقین دلوں میں اتر جائے۔ یہ یقین کہ اللہ پالنے والے ہیں، حضور کے طریقوں میں کامیابی کا یقین، اور غیروں کے طریقوں میں ناکامی۔ طریقہ سیکھ لیا، طریقے میں کامیابی کا یقین نہ سیکھا۔ جب عمل اور شکل کا مقابلہ ہوگا تو عمل کو چھوڑو۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیں باہر ملکوں میں گئے، نوجوان جو تھے نا وہ تبلیغ میں لگے ہوئے تھے، اور جو ان کے والدین چچا تایا وہ دین سے دور، پینٹ شرٹ نہ نماز نہ۔ مفتی صاحب سے کہہ رہے مفتی صاحب ان نوجوانوں نے اپنا کیا حال بنا رکھا، حال تو بوڑھوں کا اپنا خراب تھا، نوجوان سارے تبلیغ میں، داڑھی ٹوپی پگڑی سنت کے مطابق۔ مفتی صاحب کہنے لگے حال تو ان بوڑھوں کا اپنا خراب ہے، یہ کہہ رہے نوجوانوں نے کیا حال بنا رکھا ہے۔ کہتا ہے پھر میں نے سوچا ان کو کیسے پھر مجھے قصہ یاد آ گیا کہ ایک انگریز تھا، اس نے صبح دفتر جانے سے پہلے باورچی کو 1 کلو مرغی کا گوشت لا کے دیا کہ دوپہر کے لیے پکا لینا۔ جب دوپہر کو آئے نا وہ تو مرغے کے بجائے دال پکی ہوئی تھی۔ اس نے کہا مرغی کا کیا ہوا؟ اس نے کہا مرغی تو بلی کھا گئی۔ وہ دال روٹی کھا رہا تھا میز کے نیچے، بلی بھی آ گئی، اس نے کہا بلی کو پکڑو، اس نے پکڑ لیا باورچی نے۔ اس نے کہا ترازو لے کر آؤ، وہ ترازو لے آیا، دیکھا ترازو کے پلڑے میں رکھو اس کو، وزن کرو اس کا۔ جب وزن، چھوٹی سی بلی تھی گھر کی، وزن کیا تو 1 کلو کی بلی تھی۔ انگریز کہنے لگا اگر یہ بلی ہے تو مرغی کہاں ہے، اور اگر مرغی ہے تو بلی کہاں ہے؟ آپ کے نیچے 1 کلو گوشت کا، یہ ساری 1 کلو کی، اس کا سر بھی ہے، اس کی ٹانگیں بھی ہیں، اس کی انتڑیاں بھی ہیں۔ وہ پھنس گیا باورچی۔ اس نے کہا جی میں نے مرغی پکانا شروع کی، میں نے دیکھا ایک بوٹی دیکھی بھائی گلی ہے یا نہیں گلی، میں نے جو ایک بوٹی کھائی نا میں تو ساری بوٹیاں کھا گیا۔ وہ جو مسالہ تھا نا اس میں دال ابال کے رکھ دی اس کو۔ تو جیسے اس نے کہا نا کہ یہ مرغی ہے تو بلی کہاں ہے، تو مفتی صاحب نے کہا کہ اگر آپ صحیح ہیں تو یہ نوجوان کیا ہیں، اور اگر نوجوان صحیح ہیں تو آپ کیا ہیں؟ بوڑھے بھی مان گئے ہم غلطی پر ہیں۔ تو جب آدمی دعوت میں لگتا ہے پھر اندر کی آنکھ کھلتی ہے اس کی، پھر پتہ چلتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ہدایت کیا ہے گمراہی کیا ہے، جہالت کیا ہے علم کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، نفع کیا ہے نقصان کیا ہے۔ ابھی تو تبلیغ میں نکلتا ہے نا دکان کا نقصان سمجھتا ہے، وہ تو جو تبلیغ میں مل رہا ہے لاکھوں وہ کہاں جائے گا بتاؤ؟ پھر اندر کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس لیے کلمے کا اخلاص کیا ہے، حرام کا مال ہے، ملک ہے، عہدہ ہے، ڈگری ہے، سونا ہے، حضور کا طریقہ نہیں، یہ ناکام ترین ہے۔ کوئی دنیا کا اسباب نہیں، حضور کا طریقہ ہے، یہ کامیاب ہو جائے۔ نہ مال ہے، نہ ملک ہے، نہ عہدہ ہے، نہ ڈگری ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، حضور کا طریقہ ہے۔ اس لیے فرمایا کلمے کے اخلاص ہے کہ حرام کاموں سے روکو۔ نماز جب بنے گی جو نماز میں صحیح یقین ہو، مسائل والے طریقے ہوں، اللہ کی عظمت کا دھیان ہو، فضائل کے استحضار نہ ہو۔ نماز کا بننا آنکھوں کا صحیح استعمال، زبان کا صحیح استعمال، کانوں کا صحیح استعمال، پاؤں کا صحیح استعمال، رکوع بھی صحیح، سجود بھی صحیح، کلمہ اور قرآن بھی صحیح، رزق بھی پاک ہو، اور اسے پھر نماز بنتی ہے۔ نماز کا بننا ساری زندگی کا بننا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی نہ امام صاحب کی قرات سنتا ہے، اپنی بھی نہیں سنتا، بازار کی آوازیں سنتا، 5 منٹ صحیح نہیں سن سکتا۔ بتائیں، ایک صحابی گھر میں نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے کہا کہ بیوی سے کہا کچھ شور کی سی آواز تھی، اس نے کہا بچے کی تو جان گئی تھی آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے خدا تیرا ناز کرے وہ نماز کے جس پتہ چل جائے۔ چھت سے سانپ گرا، بچے کو لپٹا، شور مچا، لوگوں نے چھڑایا، کہتے انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ بتاؤ نماز کا بننا کتنا ضروری ہے۔ نماز بنے گی تو مسئلے حل ہوں گے، جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس میں مسئلے حل نہیں ہوں گے۔
یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم کو توجہ سے سننے والے بنو یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو اور پانچویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ. علم کے بغیر اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتے. علم بڑی دولت، علم عمل کے امام ہے اور جنت کے راستوں کا نشان ہے. اس لیے مسائل پوچھ کر جب فضائل کی تعلیم ہوگی پھر دین پہ چلنے کا شوق پیدا ہوگا، پھر مسائل پوچھے گا. اب منڈی میں لوگ تجارت کر رہے ہیں، وہ تو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. جماعت والے جائیں، تبلیغ کے ماحول میں لائیں، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، پھر دین پہ چلنے کا پھر مسائل پوچھیں. مسائل پوچھ کر زندگی گزارو. اللہ کے بیٹھ کے جی لگا کے دھیان جما کے اللہ کا ذکر بھی کریں. درود پاک ہے، استغفار ہے. چوتھے نمبر میں حقوق ہے. اگر حقوق ادا نہ کیے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیے کرائے اعمال دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے. لوگوں کو گناہ اس کی گردن میں ڈال کر اس کو جہنم میں ہانک دیا جائے گا. دینے کا جذبہ ہوگا محبت پیدا ہوتی ہے، لینے کا جذبہ ہوگا. ایک نوجوان آیا کوئٹہ سے کہ میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا. میں کیوں نکالا ہے؟ میں نے والد کے خلاف گواہی دی ہے. میں کہ کیا گواہی دی ہے؟ کہ میرے والد نے کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر رکھا تھا، مجھے عدالت میں لے کے گیا، گواہی تو زمین ہماری ہے. میں نے جج صاحب سے کہا جج صاحب زمین ہماری نہیں ہے، زمین دوسروں کے ابا جان نے ناجائز قبضہ کیا. ابا جان کو آیا غصہ، مجھے گھر سے نکال دیا. میں بستر اٹھا کے راویڈ آ گیا. میں کہ تو نے بہت اچھا، آج یہ ہماری پارٹی ہے، یہ ہماری قوم ہے، یہ میری، ان کے پیچھے حکم توڑ رہے ہیں، کل کو یہی آپ کے خلاف ہو جائیں. ہاں اگر مسلمانوں کے اخلاق اور معاملات صحیح ہو جائیں، سارے غیر مسلم اسلام، ایک مسلمان نے ایک ہندو کو 10 مکے مارے، سارے مسلمان جمع ہوں اور مسلمان کو پکڑیں اور ہندو کو بلائیں اس کو 10 مکے مارو، یہ ہے اسلام. آئے دوست بزرگوں بھائی، ہمارا اخلاق اور معاملات صحیح ہو جائیں. دنیا میں لینا ریا ہے، آخرت میں دنیا میں واہ واہ، شہرت، نام و نمود، بدلہ. نیکی کا دریا میں ڈال، چھپنا نہیں ہے، چھپنا ہے. بڑے بڑے عمل کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے. نیت کی خرابی، نیت ایسے نکل جاتی ہے جیسے ہاتھ سے مچھلی نکل جاتی. ہاں اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے. امیر صاحب تھے، ساتھیوں کو روز ڈانٹ ڈپٹ کر، کبھی کسی کو ڈانٹ دیا، کبھی کسی. ساتھی پریشان ہے. امیر صاحب کہیں چلے گئے گشت وغیرہ میں، ساتھیوں نے مشورہ کیا. امیر صاحب تو روزانہ نمبر لگاتا، کیا کیا جائے؟ ایک نوجوان کہنے لگا ہم اصل میں امیر صاحب کی خدمت نہیں کرتے، ہمیں خدمت کرنی چاہیے. جس نے یہ رائے دی اس نے عمل بھی کیا. رات کو اکیلا اٹھا، امیر صاحب کے سارے میلے کپڑے نکال کے دھو دیے. صبح جب دیکھا امیر صاحب نے کپڑے نہیں، باہر آ تو سارے دھلے ہوئے، بہت بہترین دھوئے. بہت خوش ہوا، کس نے دھوئے کس نے دھوئے، بہت پوچھ گچھ کی، پتہ ہی نہیں چلا. اس کو دھونے والا اخلاص والا تھا، اس نے کسی کو بتائی نہیں. اس دن کے بعد امیر صاحب نے کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا. ساتھی کہنے امیر صاحب وہ ڈانٹ ڈپٹ کیسے چھوڑ دیا، آپ تو روزانہ نمبر لگاتے تھے. اس نے کہا مجھے ڈانٹنے کا خیال تو بہت آتا ہے، جب میں ڈانٹنے لگتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہیں اس نے کپڑے نہ دھوئے ہوں تو چھوڑ دیتا ہوں. ایک اخلاص والے نے سب کی جان چھوڑا دی. چھپنا نہیں ہے، چھپنا ہے. اس لیے فرمایا دنیا میں جو دین زندہ ہوگا حضور والی محنت سے زندہ ہوگا. اس لیے اپنی اپنی محنت کو بڑھاؤ، قربانی کو بڑھاؤ، فکر کو بڑھاؤ. سونے کا ماحول نہ بناؤ. اندر نفس ہے جو ہمیں جہنم میں پہنچا کے جائے. نہ یہ دعوت دینا چاہتا ہے، نہ یہ سیکھنا چاہتا ہے، نہ یہ دوستوں کا اعمال کرنا. یہ تو دوستوں سونا کھلاؤ اور سلاؤ. باہر شیطان، اندر نفس. دشمن کا ساتھ دینا چاہیے، دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے. بتاؤ، ایک داخلی دشمن، ایک خارجی دشمن. ہاں پورا چلا کو ایک دعا بھی یاد ہے، نماز بھی سیدھی نہیں کی، پہلا کلمہ بھی صحیح نہیں آتا. اس لیے فرمایا ساتھیوں دوست بزرگوں بھائیوں، ظہر کے بعد اعلان بھی کرو اور ظہر کے بعد مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر دوبارہ مشورہ کرو. جب صبح مسجد تبدیل کرتے ہیں تو عام طور مقامی نہیں ہوتے. ہجرت کی بات بھی کریں، مشورہ بھی کریں، گشتیں بھی کریں. ساتھیوں کے لیے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، کلمہ نہیں آتا، نماز نہیں آتی، غسل نہیں آتا، وضو نہیں آتا، کھانے کے آداب، سونے کے آداب، مسجد کے آداب، اجتماعی مذاکرے، روزانہ کوئی وقت نکال کے. تو سیکھنے والوں کو بھی شوق ہو، سکھانے والوں کو بھی فکر ہو.
اثر کا اعلان کہ دنیا آخرت کامیاب اللہ نے دین میں رکھی ہے. دین حضور والی محنت سے ہے کہ محنت کے بارے ہم بات ہو. مغرب کا اعلان کو مقامی امام صاحب سے یا چودھری نمبردار سے بھی کرا سکتے ہیں. ترغیب گشت میں اللہ کی بڑائی، دین کی اہمیت، نبی اور صحابہ کی قربانیاں اور گشت کے فضائل اور گشت کے آداب امت کی ذمہ داری پر بات کریں. اس لیے فرمایا دوست بزرگ بھائیوں، بیٹھ کے بات بھی 6 نمبر میں ہو. ہر نمبر کو کچی باتیں، سنی سنائی باتیں، اپنی کراماتیں، خواب کی باتیں، لمبے قصے، امت کی کمیاں، موجودہ حالات کے بعد. آج کل یہ نوجوان چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں نا، کتاب سے وہ لے لے کے پڑھتے ہیں، لیٹ لیٹ کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے بیان کریں. باتیں ان میں کچی ہیں. کتاب خود لکھی ہے، نیچے حاجی عبداللہ صاحب کا نام لکھا ہوا ہے، کہیں بھائی اللہ دیتا کا نام لکھ، کہیں اور لکھے ہوں، کہیں کتاب لکھی ہو. مذاکرے ہی مذاکرے. وہ بزرگوں کو بھی پتا نہیں ان مذاکروں کا، ان کتاب دکانداروں کو پتا ہے مذاکروں کا. کہیں 313 مذاکرے. فضائل اعمال پڑھو، فضائل صدقات پڑھو. زیادہ شوق ہو تو حیات الصحابہ پڑھو. آپ اس میں باتیں ہیں، کہیں غلط باتیں پھیلانے کا ذریعہ نہ بن جائے اور